السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے حدیث نمبر 22 تا 23 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 4th ایئر کا سلیبس ہے اور حدیث نمبر 22 اور 23 ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث نمبر 22 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن زید بن ثابت قال، روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اتعلم، ان یہ کہ اتعلم میں سیکھوں، السریانیۃ سریانی زبان، وفی روایتین اور ایک روایت میں ہے، انہو امرنی کہ بے شک انہوں نے مجھے حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان اتعلم کتاب یہود، ان یہ کہ اتعلم میں سیکھوں، کتابہ یہود یعنی کتاب ہوتی ہے کوئی لکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا مراد ہے؟ رسم الخط۔ کتابہ یہود یعنی یہود کا رسم الخط، یعنی ان کے لکھنے کا جو طریقہ ہے، رائٹنگ، ٹھیک ہے، لینگویج۔ وقال انی، اور آپ فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ما آمنا یہود، کہ بے شک مجھے نہیں ہے، ما نہیں ہے، آمنا یقین، یہودا یہود پر، علی کتابن کہ ان کی لکھائی پر یا ان کی تحریر پر، بے شک مجھے یہود کی تحریر پر کوئی یقین نہیں ہے۔ قولا، آپ فرماتے ہیں، یعنی زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ فما مر بی، پس نہیں گزرا، مرہ گزرا، بی مجھے، نصف شہرن آدھا مہینہ، نصف آدھا اور شہرن مہینہ، حتیٰ تعلمت یہاں تک کہ میں نے وہ سیکھ لیا، یعنی یہود کا جو رسم الخط تھا میں نے اس کو سیکھ لیا آدھے مہینے کے اندر اندر، ٹھیک ہے؟ فکانہ اذا کاتبہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب خط لکھتے تھے، الی یہود یہود کی طرف، کتبتو تو میں لکھتا، ٹھیک ہے؟ کاتبہ یعنی ماضی کا صیغہ واحد مذکر کا، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھتے، اور کتبتو میں لکھتا، ٹھیک ہے؟ متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ وَإِذَا كَتَبُوا، اور جب وہ لکھتے، یہ ہو گیا جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر غائب، فعل ماضی۔ وَإِذَا كَتَبُوا، اور جب وہ لکھتے، الیہ آپ کی طرف، قرأتُ تو میں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ قرأتُ میں پڑھتا، لہو ان کے لیے، کتابہم تحریر ان کی یا خط ان کا، یعنی ان یہودیوں کا، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، اور جب وہ لکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو میں پڑھتا، کتابہم ان کا خط، ٹھیک ہے؟ تو بچوں اب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں دعوت دین میں جدید ذرائع اور تمام زبانوں کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جی بچوں، اب اس حدیث کی تشریح دیکھیے۔ یہ حدیث جو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حضرت زید بن ثابت انصاری جو تھے وہ کاتبین وحی میں سے تھے اور حافظ قرآن تھے، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر تدوین قرآن کا فریضہ بھی سر انجام دیا، ٹھیک ہے؟ اب ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ تک خط و کتابت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے مدد لینا پڑتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کے پاس جب کوئی، یعنی جب دین اسلام کا سلسلہ وسیع ہوا، فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور
تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو ہے فرما رواؤں کو، بادشاہوں کو، مختلف قوموں کے لوگوں کو جو ہے خط و کتابت کے ذریعے دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ خط و کتابت ہوتی تھی یا ان کے کوئی خط آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہود کا رسم الخط پڑھنا نہیں آتا تھا تو آپ کو یہودیوں سے ہی مدد لینا پڑتی تھی، اور آپ کسی یہودی کو بلا کر وہ خط پڑھواتے تھے، اور اسی طرح جب لکھنا ہوتا تھا تو تب بھی آپ انہی کی مدد لیا کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ میں سریانی زبان اور یہود کا رسم الخط سیکھوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا ہی عرصہ لگایا اور میں نے وہ لکھنا سیکھ لیا، تو اس طرح جب بھی اس کے بعد کوئی خط آتا تھا تو میں ہی پڑھتا تھا، اور جب لکھنا ہوتا تھا تو میں ہی لکھتا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں جتنے بھی جدید ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سریانی اور یہود کی زبان سیکھنے کا حکم دیا، تو یہ اس دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ دین اسلام جو ہے کیونکہ رہتی دنیا تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے جو ہے اس دین کو ہم نے یہ دین سلامت رہے گا، اور اس انبیاء کے بعد اس کے جو وارثین ہیں، مبلغین ہیں، انہوں نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ عربی زبان کے علاوہ جو دوسری زبانیں ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے، تاکہ ان زبانوں کو سیکھ کر پوری دنیا میں اسلام کو پہنچایا جا سکے، اس کے ذریعے جو ہے دین کی تبلیغ کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں بھی جتنے بھی جدید ذرائع ہیں، میڈیا ہے، خاص طور پر یہ جیسے سوشل میڈیا ہے، فیس بک اور ٹویٹر ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ وغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان جدید ذرائع کو استعمال کرنا سیکھنا چاہیے اور ان کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ منکرین حدیث اور دوسرے جو دین پر اعتراضات کرنے والے ہیں اور اس طرح ان ذرائع کے ذریعے جو غلط مواد کو پھیلانے والے ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا سکے، اور اپنے دین کا تحفظ کیا جا سکے، اور اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کی جا سکے، کیونکہ تبلیغ جو ہے ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور ہر مسلمان کا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر دور میں جو اس وقت استعمال کی جانے والے جو جدید ذرائع ہیں ان کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اور ان کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی جو ہے جدید مذہب یا جو ان کی زبان ہے، لینگویج، اس کو سیکھتے ہوئے ان کی ثقافت اور ان کی جو یعنی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا مواد ملتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یا متصادم ہے اسلامی تعلیمات سے، تو اس کو جو ہے اس کا موازنہ کیا جا سکے اسلام کے ساتھ، اور غلط مواد کو جو ہے ترک کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس حدیث مبارکہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین سے وابستگی کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور ان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ کس قدر عظیم الشان جو ہے صحابی تھے، انہوں نے دین کی کس قدر خدمت سر انجام دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس قدر ان پر اعتماد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جی، حدیث نمبر 22 ہے، دعوت اور عمل میں مطابقت۔ عن عبداللہ بن مسعود قال، روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، لعن اللہ الواشماتی، لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں پر، والمستوشماتی، اور گدوانے والیوں پر، یعنی
جسم کو گود کر اس میں جو رنگ بھرے جاتے ہیں یا نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، جیسے آج کل ٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والمتنمسات، اور بال ترشوانے والیوں پر، یعنی جو بال اکھیڑے جاتے ہیں، تھریڈنگ اور جو اس طرح سے ویکس کی جاتی ہے، ویکس کے ذریعے پورے جسم کے بال اکھیڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والمتنمسات، اور بال اکھیڑنے والیوں پر، والمتفلجات، اور دانت کھسوانے والیوں پر، للحسن المغیرات، حسن کے لیے تبدیل کرنے والیاں ہیں، خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو۔ فبلغ امرأۃ فی البیت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک انہوں نے فرمایا خلق اللہ تک، تو اب وہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ بات پہنچی، یہ خبر پہنچی ایک عورت کو، فی البیت، جو گھر میں رہتی تھی، یعنی پردہ نشین گھریلو عورت، یقال لها ام یعقوب، جس کا نام ام یعقوب تھا۔ فجاءت الیہ، فقالت، پس وہ آئی آپ کے پاس، پس وہ کہنے لگی، بلغنی انک قلت، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک آپ قلتا کہتے ہیں، کیتا و کیتا، ایسے اور ایسے، یعنی آپ ایسے ایسے بات، یہ والی جو ہے لعنت والی، یہ بات اس طرح کہتے ہیں۔ فقالا، فرمایا ابن مسعود نے، مالی لا العن، مجھے کیا ہے کہ میں لعنت نہ کروں، من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب اللہ، کہ جس پر لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ عز و جل کی کتاب میں۔ فقالت، پس وہ کہنے لگی، انی لاقرأ، یعنی وہ بحث کر رہی تھی نا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کہتی ہے کہ بے شک میں پڑھتی ہوں، ما بین لوحیہ، وہ جو دو تختیوں کے درمیان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میں وہ قرآن پورا پڑھتی ہوں جو دو تختیوں کے درمیان ہے۔ فما وجدتہ، تو بس میں نے تو یہ بات نہیں، یعنی قرآن میں جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا، قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن میں لے کر آؤ، تو وہ کہنے لگی میں قرآن جو ہے وہ دو تختیوں کے درمیان جتنا بھی قرآن ہے، یعنی اول سے آخر تک پورا پڑھتی ہوں، بس میں نے تو اس میں یہ بات نہیں پائی۔ فقالا، تو ابن مسعود کہتے ہیں، ان کنتی کراتی ہی، اگر تو اس کو پڑھتی، یعنی غور سے پڑھتی، فقط وجدتی ہی، تو اس میں تحقیق تو اس میں پا لیتی، کیا تو نے یہ بات نہیں پڑھی، اما قراتی، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں بس تم اس کو لے لو، ما آتاکم، جو دیں تمہیں رسول، فخذوہ، پس تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ تمہیں روکیں، فانتہوا، بس تم رک جاؤ۔ قالت، وہ کہنے لگی، بلا، کیوں نہیں، قالا، تو فرمایا، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، پس بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عنہ، اس سے۔ قالت، وہ کہنے لگی، ابھی بھی وہ بحث سے باز نہیں نہ آئی، تو وہ کہنے لگی، انی لأظن، بے شک میں گمان کرتی ہوں، اہلک یفعلون، کہ آپ کے گھر والے ایسا کرتے ہیں، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا، پہلے اپنے گھر والوں کو تو دیکھو، وہ تو ایسا کر رہی ہیں، تو انہوں نے بھی ابن مسعود سے یہی کہا کہ میں بے شک میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر والے خود ایسا کر رہے ہیں، یعنی گھر والی خواتین جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں۔ قالا، تو ابن مسعود کہتے ہیں، اذهبی فانظری، پس تو جا، پس تو دیکھ، فنظرت، پس اس نے دیکھا، فلم تر من حاجتها شیئا، پس اس کو اپنی حاجت کی کوئی بات نظر نہ آئی، یعنی وہ جس کام کے لیے، مقصد کے لیے گئی تھی وہ نظر نہ آیا۔ فجاءت، وہ گئی، یعنی واپس آئی، فقالت، پس کہنے لگی، ما رأیت شیئا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ فدخلت ثم خرجت، پھر وہ داخل ہوئی، پھر وہ نکلی۔ فقالت، ما رأیت بأسا، پس وہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی حرج والی بات نظر نہیں آئی۔ قالت، ابن مسعود نے فرمایا، اما حفیظتی، کیا تو نے یاد نہیں کی، اولی وصیت العبد الصالح، کہ جو نیک بندہ ہے اللہ کا، اس کی پہلی وصیت، ٹھیک ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پر، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ وما ارید ان اخالفکم، نہیں میں ارادہ کرتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری اس چیز کی طرف، ما انہاکم عنہ، جس سے میں تمہیں خود روکوں، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کروں یا جس چیز سے روکوں، تو میں اس کے الٹ
کام نہیں کرتا، یعنی میں جس کام سے میں تمہیں روکتا ہوں میں وہ خود کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا۔ جی بچوں تشریح دیکھیں حدیث نمبر 23 کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا پیدا کیا، جو اللہ کی تخلیق ہے، اگر اس میں جان بوجھ کر کوئی تبدیلی کی جائے، کوئی تغیر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو، ٹھیک ہے۔ تو گویا جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب وہ خواتین جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہیں، وہ کون کون سی خواتین ہیں، یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ خواتین جو جسم کو کھود کر اس میں رنگ بھرنے والی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ لعن اللہ الواشماتی، ٹھیک ہے۔ کیا واشمات کون ہیں؟ جو جسم کے اندر سوراخ کر کے اس کو گود کر، اس کو کھود کر اس کے اندر جو ٹیٹوز بنواتے ہیں، رنگ بھرتے ہیں، اور پرانے زمانے میں اس میں سرما بھر دیا جاتا تھا۔ تو ایسا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسا کرنے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی مستحق قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دوسری قسم کی خواتین کون سی ہیں جو اللہ کی لعنت کی مستحق ہیں؟ کہ چہرے کے بالوں کو اکھیڑنے والیاں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل بال پیدا کیے ہیں چہرے پر، تو اگر ان کو اکھیڑا جائے تو وہ خواتین بھی اس وعید میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو یعنی خوبصورتی کے لیے اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے لیے جو ایسا کرتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسے بال ہیں جو جیسے اپر لپس جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپر لپس یعنی ہونٹوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں جو مردوں سے مشابہت رکھتے ہیں، جیسے مونچھیں یا داڑھی وغیرہ، اس طرح کے بال اگر چہرے پر ہیں تو ان کو صاف کرنا، ان کو ہٹانا جو ہے وہ معیوب نہیں ہے، وہ بلکہ مستحب ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد تیسری قسم کی وہ عورتیں جو اللہ کی لعنت کی مستحق ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کہ جو دانتوں کو گھسوا کر ان کے اندر کشادگی پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پرانے زمانے میں یعنی اہل عرب کی جو خواتین تھیں وہ بھی ایسا ہی کیا کرتی تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ یہ کم عمر ہونے کی علامت ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چینجز اگر کوئی آج کے دور میں بھی کوئی ایسا چینج کیا جاتا ہے جو پرماننٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کا باعث ہے، ایسی تبدیلی جو ہے اگر کوئی کی جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے اس طرح کی لعنت کی اندر وہ ایسی خواتین بھی شامل ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں آج کل کے جو پارلرز ہیں، بیوٹی سیلونز ہیں، ان میں طرح طرح کی جو ہے فیشن کے نئے نئے طریقے جو ہیں نکال لیے ہیں، اور عورتوں کو خوبصورت بننے کے جنون نے اور اس شوق نے جو ہے وہ طرح طرح کی چہرے پر طرح طرح کی تبدیلیاں کرتی ہیں خواتین، اور ایسا میک اپ استعمال کرتی ہیں یا ایسی بیوٹی کاسمیٹکس یا بیوٹی پروڈکٹس یوز کرتی ہیں جس سے چہرے کی ہیئت اور چہرے کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کرنا سخت گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین پر لعنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ وہ کاسمیٹکس جن کا صرف رنگ ہوتا ہے اور جو حلال مواد سے تیار کیے ہوئے ہیں اور صرف عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے استعمال کیا جائے، اس میں کوئی پرماننٹ نہ ہو، جو بالکل ہی یعنی چہرے کو تبدیل کرنے والا نہ ہو، وہ رنگ صرف یہ ہے کہ عارضی طور پر لگایا جائے، اس کے بعد صاف ہو جاتا ہے، تو ایسا میک اپ، ایسے کاسمیٹکس یا ایسی تبدیلی جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھیں وہ خواتین جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے جب یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے،
اور چہرے یا منہ کے بال اکھیڑنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے، اور دانت جو ہیں گھسوانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جب یہ حدیث جو ہے ایک خاتون کو اس طرح جو ہے خبر ملی تو وہ بحث کرنے کے لیے آ گئی۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے دکھائیں قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ تو حضرت ابن مسعود نے اس کو فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے رک جانا چاہیے، اور یعنی جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکے تمہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن میں ایک مین کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جو کچھ نکلا ہے تو گویا اس پر عمل کرنا واجب، اور جس سے انہوں نے روکا اس سے رکنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرما دیا تو گویا قرآن کی زبان سے، یعنی قرآن پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اس سے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام کو وحی کا درجہ دیا ہے۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جس کا حکم دیں، جو آپ کی منہ سے نکلے، وہ اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے آپ نے اس عورت کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی جو اس نے یہ بات کہی کہ مجھے قرآن میں یہ حکم دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی بھی وہ بحث کر رہی تھی، اور اس نے اس کے بعد کیا کہا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی جو ہیں گھر والیاں، آپ کی خواتین وہ ایسا کرتی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم اگر ایسا سمجھتی ہو تو تم جاؤ اور جا کر میرے گھر والوں کو دیکھو۔ اب حدیث میں ہے کہ جب وہ گئی خاتون اور اس نے جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود کی گھر والیاں جو ہیں ان کے گھر کی خواتین ان کو دیکھا تو اس کو کوئی ایسی بات نظر نہ آئی کہ وہ بھی کوئی ایسا کام کرتی ہیں، تو وہ شرمندہ ہوئی اور واپس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ تو آپ نے پھر کیا کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے میں دوسروں کو روکوں، ٹھیک ہے، اور خود کرنے لگ جاؤں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قول جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جو سورۃ ہود میں مذکور ہے، اس میں ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ میں جو ہے نہیں چاہتا کہ میں جس چیز سے تمہیں روک رہا ہوں اس کو میں خود اختیار کر لوں، ٹھیک ہے۔ ابن مسعود نے بھی پھر اس خاتون کو بتایا کہ میرے گھر والیاں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی وہ کام کریں جس سے میں دوسرے لوگوں کو روکتا ہوں، دوسری خواتین کو روکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میرا فرض ہے کہ میں اپنے گھر والیوں کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، ان کا عمل کیا ہے، اور اس کے بعد میں دوسری خواتین کو اس سے روکتا ہوں۔ تو میں اس کام کی مخالفت نہیں کرتا جس سے میں دوسروں کو روکتا ہوں۔